الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قالوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ، رفعت و بلندی، عظمت و حشمت، شان و شوکت عطا فرمائی ہے، تمام پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا. اسی لیے آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہوئے، تمام انبیاء و رسول کے آپ امام ہوئے. اور جس طرح تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اپنی اپنی شان و عظمت ہے، تمام انبیاء کرام لائق محبت ہے، لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے. کوئی مومن مسلمان کسی ایک نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی چھوٹی سی بھی گستاخی و بے ادبی کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. حالانکہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے ماننے والے، جو آخری نبی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے. اسی لیے تو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر. تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم و ضروری. کسی ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا ان کا عظمت، شان و شوکت کا بندہ انکار کر جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی اندر لغزشیں پیدا ہوگی، ایمان کمزور ہو جائے گا، بلکہ ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بتایا گیا کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا، ان تمام کی تعظیم و توقیر کرنا، سب کی محبت اپنے دل میں رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا. آپ آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ دعوے دار آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے پہلے بھی کئی بدبختوں نے دعویٰ کیا، کذابوں نے، لعنتیوں نے، جہنمیوں نے، لیکن
ان کے چہرے سب کے سامنے آئے اور وہ جہنم واصل ہوئے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کذابوں کا انکار کریں اور ان پر لعنت بھیجیں اور یہ عقیدہ ظاہر کرے کہ اللہ نے سب سے آخر میں ہمارے نبی کو بھیجا، اب آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور اس وقت کے زمانے کے موجود لوگ اس دعوے دار سے یہ پوچھے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو دلیل پوچھنے والے اسی وقت کافر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جس کے ہونے کی گنجائش ہو۔ جب آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہاں پر چیپٹر کلوز ہو چکا، بات مکمل ہو چکی، حتمی فیصلہ آ چکا۔ یہ گنجائش نہیں کہ اس کے بعد تصور کیا جائے، سوچا جائے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی نبی نہیں۔ اب اگر کوئی دعوے داری کرے، جھوٹا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مہدی کہے یا اپنے آپ کو نبی کہے، الیاذ باللہ، عیسیٰ کہے، کچھ بھی کہے، تو ایسے بدبخت سے دلیل پوچھنا بھی کفر بتا دیا گیا۔ دلیل پوچھنے کی تک گنجائش نہیں، جیسے ہی اس سے الفاظ سنیں گے سرے سے انکار کریں گے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تیرے پر کوئی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ حضرات صحابہ اکرام تھے، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ علماء اکرام نے لکھا حدیثوں کی روشنی میں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر نظر ڈالی، ان بندوں پر نظر ڈالی، تو مخلوق میں بندوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے تطہیر والے، سب سے بہت اچھے صاف ستھرے نور والے دل جن کے نظر آئے، تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں، تمام بندوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے پیارے، سب سے صاف ستھرے، سب سے اچھے دل جن کے نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی شان، مخلوق میں سب سے پاکیزہ دل رکھنے والے، سب سے عظمت والا، سب سے صاف ستھرا دل رکھنے والے کون؟ حضرات صحابہ کرام۔ تو اللہ نے ان کو چن چن کر اپنے محبوب کا صحابی بنایا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت سارے ہوئے ہیں، جیسا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں آگے پیچھے، اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی ہے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 1,24,000 صحابہ کرام بھی حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، بتایا گیا آخری حج کے موقع پر۔ اتنے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائی، یہ اعزاز ان کو ملا۔ اب جس طرح انبیاء کرام نے بعضوں کا مرتبہ بعض میں بڑا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض رسولوں کا مرتبہ بعضوں پر بڑا رکھا، تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی الگ الگ درجات ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع پر ایمان لائے، مہاجر صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام، دیگر جنگوں میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، فتح مکہ کے بعد تشریف لانے والے، ایمان لانے والے صحابہ کرام، الگ الگ درجے ہیں سب کے، ان کا اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن کل صحابہ کرام، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان تمام نبیوں کی تعظیم محبت لازم، ایک کا بھی انکار ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بندہ۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کرے محبت کا تو کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا۔ انبیاء کرام کا انکار کرنے والا کافر، کیونکہ انبیاء کرام کی شان و عظمت، انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث سے ثابت، نص قرآن سے ثابت ہے، تو لہذا جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا فوراً کافر ہو جاتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا۔ اور جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو وہ چیز اگر آپ جو ہے سو اس کا انکار بندہ کر جائے، جیسا کہ مراتب صحابہ ہے، مراتب صحابہ کی کون سے صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں۔ تمام صحابہ کرام عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن بتایا یہ گیا کہ اگر کوئی عظمت صحابہ میں سے جو مراتب ہے، جو ترتیب ہے، اس کا انکار کر جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بزرگ نوجوانوں، ایک ایسے صحابی رسول جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے،
جن کا مقام و مرتبہ قرآن سے ثابت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے جو آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ واقعہ کو ذکر فرماتے ہوئے جس واقعے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حکم ہوا مکہ چھوڑ دو، یہاں ظلم بڑھ گیا، ستم بڑھ گیا، ستانا بڑھ گیا، صحابہ کرام کو مارنا پیٹنا بڑھ گیا، اور جو ہے سو قتل و غارت گیری بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، محبوب اب مکہ چھوڑو اور مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاؤ۔ آقا کریم راتوں رات مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب آقا کریم جانے لگے تو آخری لمحہ وہ تھا، اللہ کا حکم اس وقت آیا جب کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کی رات ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور اس پلاننگ کے تحت وہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ مبارک جہاں پر آقا آرام فرماتے تھے، انہوں نے اس کو گھیر لیا۔ قریب 40 کافروں نے، مشرکوں نے، سرداروں نے آپ کے مبارک کمرے کو گھیر لیا، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ حضور جیسے باہر آئیں گے حملہ کریں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے کہا پروردگار تیرا حکم جانے کے لیے آیا ہے لیکن باہر لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ایک کام کرو، مٹی لو، کنکر لو اور ان کے اوپر پھینکو اور ان کے پاس سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کا حکم، فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کنکریاں لی اور اس طرف پھینکا۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب تم نے جو کنکریاں پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم نے کنکریاں پھینکی تو کفار کھڑے ہیں تلواریں لے کر، اور آقا کریم دروازہ کھولے اور ان کے سامنے سے چلے گئے، کسی ایک کو بھی آقا کریم نظر نہیں آئے۔ ان کے درمیان میں سے، ان کے سامنے سے آقا کریم تشریف لے گئے لیکن کسی کو نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم نے کنکریاں پھینکی اللہ کے حکم پر، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ تو جو کنکری اللہ کی پھینکی ہوئی اور کافر پر لگے اور اس کو حضور نظر آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا آقا کریم چلے کہاں پر گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، اور آپ جیسے ہی وہاں پر تشریف لے گئے، روایت میں لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ نے، رات کا اندھیرا تھا اور پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے، بالکل آہستگی سے، بالکل آہستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو دستک دی، جیسا ہم کھٹکا مارنا کہتے ہیں نا، کھٹکا مارا، دستک دی سرکار نے۔ روایت میں لکھا ہے کہ آہستہ سے سرکار نے جب بالکل آہستہ ٹچ کیا دروازے کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، میں اتنی آہستہ دروازہ مارا اور تم اسی وقت، اسی لمحہ دروازہ کھول کر حاضر ہو گئے؟ تو کیا کہا اس عاشق صادق نے، سنے آپ، روایتوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اے ابو بکر، ایک دن آنے والا ہے کہ تو میرے ساتھ ہجرت کر کر مکہ سے جائے گا، وہ رات کا وقت ہوگا، ہم دونوں یہاں سے نکلیں گے۔ آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ کے وہ کہے ہوئے الفاظ ہیں اور آج کی رات ہے، میں ہر رات دروازے پہ کھڑے ہو کر گزارتا ہوں، معلوم نہیں کون سی رات ہوگی اور آقا کریم تشریف لائیں گے، کہیں میں سو نہ جاؤں اور آقا کریم کھٹکا مارتے رہیں، دستک مارتے رہے، تکلیف ہوگی۔ میں اس وقت سے آج تک ساری راتیں آپ کے انتظار میں یہاں پر گزار دیا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، تعظیم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، اب آقا کریم لے کر چلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر کافروں نے دیکھا، گھر میں گئے، بھائی باہر نہیں نکل رہے ہیں، کمرے کے اندر گئے تو بستر پر آرام فرما رہے تھے، چادر ہٹائی تو دیکھا کہ سرکار نہیں بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بستر پر سلا کر کے تشریف لے گئے تھے۔ الغرض، اب وہاں پر جب کافروں نے دیکھا کہ حضور یہاں پر نہیں ہے تو پیچھا کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہے ہیں، محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک غار تھا، ایک پہاڑ جس کو ثور کہتے ہیں، غار ثور۔ آج بھی حجاج کرام عمرہ جانے والے اس کی زیارت کرتے ہیں، کئی حضرات نے اس کی زیارت بھی کی ہوگی، لہذا وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے گئے۔ بالکل چھوٹا سا غار تھا، آقا کریم وہاں پر پہنچے، اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا آقا کریم سے یہ عالم تھا
کہ جب حضور چلتے آپ بھی ساتھ میں چلتے تو کبھی حضرت ابوبکر سامنے آ جاتے، پھر چلتے چلتے پیچھے آ جاتے، پھر چلتے چلتے دائیں آ جاتے، پھر چلتے چلتے پیچھے آ جاتے، بائیں آ جاتے۔ آقا کریم کہتے کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کہتے یا رسول اللہ جب خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے دائیں سے حملہ نہ کرے دائیں آ جاتا ہوں، کبھی خوف ہوتا ہے بائیں سے نہ کرے سامنے سے نہ کرے اس لمحہ اسی جگہ پر آ جاتا ہوں۔ مجھے یہ چاہت ہے کہ کہیں آپ کو چوٹ نہ آئے، اگر کوئی حملہ بھی کرے تو میں آپ کی محبت میں ختم ہو جاؤں، مجھے زخم آئے، مجھے تکلیف ہو، آپ کو کچھ نہ ہو، اسی لیے بے چین رہتا ہوں۔ غار پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ غار ہے، معلوم نہیں اندر کے حالات کیا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی، زہریلی چیز ہوگی، لہٰذا گزارش ہے اجازت دے میں جا کر کے اندر صفائی کرتا ہوں۔ آقا کریم نے اجازت عطا فرمائی، آپ اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف فرمائیں، پورا غار صاف کیا، کچرے کو دور کیا، اور جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے اپنے دامن کو پھاڑ کر ان تمام سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی سانپ وغیرہ کوئی نکل کر تکلیف نہ پہنچائے۔ الغرض جب تمام سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا اور کپڑا لگانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ گئے اور اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیا، ایڑی سے، اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی آقا کریم کو آواز دی کہ یا رسول اللہ یہ غار آپ کے قابل ہو گیا ہے، تشریف لا لیں، آپ تشریف لا لیں یا رسول اللہ، میں نے صفائی فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آقا کریم غار میں تشریف لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میرے بزرگوں آپ کے پہلو پر آقا کریم سر مبارک رکھ کر آرام کرنے لگے، اور اندر جو آپ نے ایڑی لگائی تھی وہاں سے ایک زہریلا سانپ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈس رہا تھا، بار بار ڈس رہا تھا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 70 سے زائد مرتبہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارا 70 سے زائد مرتبہ، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تکلیف برداشت کرتے رہے۔ یہ سوچا کہ اگر حرکت کروں گا حضور کی آنکھ کھل جائے گی، آپ کے آرام میں خلل پڑے گا، حضور پریشان ہوں گے، تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن میں میرے حضور کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم تھا۔ جب تکلیف برداشت نہ ہوئی، تکلیف آنسوؤں کے ذریعے سے بہنے لگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے جو مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے، لیکن میں اس خوف سے کہیں نقصان آپ کو نہ پہنچائے میں اپنا پاؤں نہیں ہٹا رہا۔ تو آقا کریم نے کہا کہ اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی پاؤں ہٹایا، اندر سے ایک بڑا زہریلا سانپ نکلا، اور سانپ نکلا اور دیکھ کر کے باہر کی طرف چلا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر، اب اندازہ لگائیں آپ، ہم کو اگر ایک مرتبہ سانپ ڈس لے تو ہماری زندگی باقی رہتی ہے؟ پھر زمانے کا زہریلا سانپ 70 سے زائد مرتبہ اس نے ڈنگ ماری، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفا تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈنگا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے جسم کے ہر حصے میں اس سانپ کے کاٹنے سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا اسی لمحہ میرے جسم کی ساری تکلیف ختم ہو گئی، اسی لمحہ میرا درد جاتا رہا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ ابوبکر اس سانپ کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہا کہ رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ اے ابوبکر یہ وہ سانپ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے آخری نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سانپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اسے کہا تھا کہ فلاں غار میں میرا محبوب ہجرت کے موقع پر جائے گا، لہٰذا وہ کئی سال سے یہاں پر میرے دیدار کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور اے ابوبکر تم نے ٹانگ لگا کر، ایڑی لگا کر اس کے دیدار کو روک کے رکھا، اسی لیے اس نے بار بار تمہیں ڈنگ مارا تاکہ تم پاؤں ہٹاؤ اور وہ میرا دیدار کر لے۔ لہٰذا جب تم نے پیر ہٹایا تو اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، بس اس نے میرا دیدار کیا اور یہاں سے چلا گیا۔ تو میرے بزرگوں نوجوانوں، ہمارے آقا وہ آقا ہے جس سے انسان کیا جانور بھی پیار کیا کرتے ہیں، صرف جانور ہی نہیں زہریلے جانور بھی حضور کے دیدار کے لیے تڑپا کرتے ہیں، حضور کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ الغرض جب کچھ لمحہ گزرا تو وہ کفار مکہ غار کے قریب آ گئے۔ غار کے جب قریب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ کہیں دیکھ نہ لے، سرکاروں کو نقصان نہ پہنچائے، بڑے پریشان ہوئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ فرمایا کہ قرآن پاک جس کی تعلق سے فرمایا ہے جو میں نے خطبے کے درمیان تلاوت کی،
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو لوگ جو غار کے اندر تھے، ایک حضور تھے، ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ، غار کے اندر تھے۔ اذ قالوا لصاحبہ، اس میں سے آقا کریم نے کہا اپنے صحابی سے، آقا کریم نے کہا لصاحبہ، اپنے صحابی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے صحابی سے کہا کہ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرا ہوا، بہت پریشان تھا کہ کہیں کوئی لوگ دیکھ نہ لے، نقصان نہ پہنچائے، حملہ نہ کر دے، آقا کریم کو تکلیف نہ پہنچائے، میں ڈر اور خوف کے عالم میں تھا۔ لیکن جیسے ہی آقا نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اسی لمحہ میرے دل اور ذہن کی ساری تکلیف اور فکر اور دکھ درد ختم ہو گیا اور بالکل مطمئن ہو گیا، اطمینان میرے دل کو محسوس ہو گیا جب آقا کریم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو صحابی قرآن پاک نے کہا، قرآن پاک سے جن کی صحابیت ثابت ہے۔ تو اب اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ نے سنی، محبت آپ نے سنی کہ کیسی والہانہ محبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں ہمیشہ آقا کریم کے ساتھ ساتھ رہتے، آقا کریم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی کا مال دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے تو سب سے زیادہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ تھے میں نے تمام لوگوں کے احسان کو چکا دیا، تمام احسان کرنے والوں کے احسان کو میں نے چکا دیا، لیکن صدیق اکبر وہ ہے جن کا احسان میں نے نہیں چکایا، بلکہ قیامت کے دن اللہ پاک ان کا احسان چکائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا، تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا، اونچا، افضل و اعلیٰ مقام رکھنے والی اگر کوئی ذات پاک امت محمدی میں ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام، اور اس بات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا، اس بات کو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مانا، اس بات کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام نے حضرت صدیق اکبر کو مل کر خلیفہ اول بنایا، اپنا امام بنایا ہے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو مانیں، اور اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ جو ترتیب صحابہ کے تعلق سے ہے کہ تمام صحابہ کرام نے عشرہ مبشرہ بڑے ہیں، تمام صحابہ کرام کا مقام بڑا ہے، سب سے محبت کرنا ہے، کسی ایک صحابی کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں آپ۔ خاص کر نوجوانوں اپنے دل و دماغ میں بات بٹھا لو، آج کل نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئی نئی باتیں کی جا رہی ہے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، ایسے بدبخت لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام جن کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ صحابہ کرام جن کو صحابی ہونے کے لیے جن کو صحابی عمل نے نہیں بنایا۔ کوئی صحابی عمل سے نہیں بنتا، یاد رکھیں آپ۔ اگر عمل سے صحابی ہوتا تو شاید ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو تولا جاتا، ٹٹولا جاتا، لیکن یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ قانون خداوندی ہے، کوئی بھی صحابی عمل سے نہیں بنا، بلکہ اگر کسی کو اللہ پاک نے صحابی ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے تو دیدار مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا، آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا، اسی لیے وہ صحابی بنے۔ تو لہذا جس سبب سے صحابی بنے، اب ہماری کیا مجال، ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، یا یہ کہیں کہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے صحیح کیا، وہ ویسے تھے، یہ ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ آج کل ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بدبخت لوگ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کل صحابہ کرام جن کو اگر ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر حضور کے دیدار کا شرف نصیب ہو گیا، ان صحابی سے بھی عقیدت و محبت رکھنا لازم ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، وہ صحابی ہے۔ ان کی شان عظمت کا ہر ایک کو تسلیم کرنا ہوگا، شان و عظمت کو۔ لہذا تمام صحابہ میں عشرہ مبشرہ سب سے افضل، اور عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل، اور خلفائے راشدین میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. نئے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک فرقہ ہوتا ہے جس فرقے کا نام ہے تفضیلی فرقہ. تفضیلی. اب یہ فرقے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں تفضیلی. یاد رکھ لیں آپ لوگ. تو اب اہل سنت والجماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ 1400 سال سے صحابہ کرام سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، طریقہ، وہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن آپ چوتھے خلیفہ ہے، چوتھے نمبر پر آپ کا مقام و مرتبہ آتا ہے صحابہ کرام میں. لیکن یہ تفضیلی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے نمبر پر ہے. تو لہٰذا اہل سنت والجماعت کے ہم ماننے والے، اس میں ہم وابستہ ہے، تو ہمیں یہ مقام، یہ عقیدہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد اونچا مقام عطا فرمایا. 22 تاریخ چاند کی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. ساری زندگی حضور کی محبت میں گزار دی، سارا مال قربان کر دیا. ایک موقع پر جنگ کا ماحول تھا، آقا کریم نے کہا کہ لاؤ اپنے مال کو. سب لوگ کچھ لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور سامان لے کر. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جسم پر سامان لاد کر لا رہے ہیں. جس طرح گاڑی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر خالی کرتے ہیں تو پورا سامان گاڑی میں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سامان اپنے کندھے پر، جسم پر لاد کر آقا کریم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. سب دنگ ہو کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. آقا کریم نے پوچھا کہ اے ابوبکر، سامان لائے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابو بکر نے اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، اور کچھ نہیں چھوڑا. اگر سوئی بھی گھر میں موجود تھی تو وہ سوئی ملا کر کے حوالے کر دیا. سارا مال آپ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، دین کے راستے پر میں نے قربان کر دیا. آپ کا حکم ہوا مال دو، میں نے سارا مال پیش کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ساری زندگی حیات پاک آقا کریم کی وفاداری کرتے رہے. میرے بزرگوں، نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی آپ سے امامت فرمائی. حضور کی موجودگی میں قریب 17 نمازوں کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. اور آقا کریم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں امامت کوئی اور کرے، یہ ہو نہیں سکتا. آقا کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا. یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ امام بن کر رہے. آقا کریم کے بعد جب تک آپ خلافت پر رہے آپ نے امامت فرمائی. تمام صحابہ نے، کل صحابہ نے آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھی، آپ کی اقتدا کی ہے. حضور کی موجودگی میں کی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے نماز کے لیے، آپ آگے بڑھ گئے، نماز پڑھانے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے. صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دینے لگے نماز کے اندر، حضور آ گئے، حضور آ گئے. تو کچھ صحابہ اکرام سے ہاتھیں مار رہے ہیں، کوئی تھالیاں مار رہے ہیں، کوئی آوازیں کر رہے ہیں تاکہ وہ دیکھیں اور حضور کو دیکھ کر کے ہٹ جائیں. جب صحابہ اکرام نے زیادہ زور شور کیا، آوازیں کرنے لگے صحابہ، تو آپ کو توجہ ہوئی، آپ نے غور کیا اور دیکھا تو حضور تشریف لا رہے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. آقا کریم نے ان سے کہا کہ نہیں، آگے بڑھو، تم نماز پڑھو، نماز پڑھو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف لا لیے. جب پیچھے تشریف لا چکے تو آقا کریم آگے بڑھے اور نماز مکمل فرمائی. جب نماز ہو گئی تو آقا کریم نے کہا کہ اے ابوبکر، میں نے تم سے کہا کہ تم نماز پڑھو، تم پیچھے کیوں آئے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر کی کیا مجال کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء آ جائے اور یہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے. یہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاؤں. لیکن اس کے بعد جب آقا کریم علیل ہوئے، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کمزوری کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاؤ. آپ نے امامت فرمائی. الغرض، آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ کا انتقال ہوا خلافت کے بعد، تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو غسل دینے کے بعد، جنازہ ہو جانے کے بعد گنبد خضرا کے پاس، سرکار کے روضے کے پاس لے جانا، دروازے کے پاس لے جا کر کے کہنا کہ اے رسول اللہ، ابو بکر آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو اندر دفن کیا جائے گا ورنہ نہیں کیا جائے گا. اگر حضور اجازت دیں گے تو مجھے لے جا کر دفن کرنا، اور اگر حضور اجازت نہ دے تو نہ دفن کرنا. صحابہ اکرام گواہی دیتے ہیں، اجلہ صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں
جب آپ کا وصال ہوا آپ کے جنازے کو آقا کریم کے روضے کے قریب لے کر کے گئے، دروازہ بھیڑا ہوا تھا، آقا کریم کے روضے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، اور باہر سے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو لے کر آئے ہیں، اجازت ہو تو اندر دفن کرے۔ میرے بزرگوں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا کریم کے مزار پاک سے آواز آئی اور دروازہ کھل گیا، آواز یہ آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، روضے رسول سے یہ آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو۔ اسی لیے کہا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور تمام امت میں سب سے افضل ہے، پہلے مددگار، پہلے صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صحابہ، وہ جانے وفا ہے، فرشتے جن کی عبادتوں پہ عاشق، انہی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، صحابی ہوں ایسا اماموں سے اعلیٰ، مصطفیٰ سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جن کا لقب ہے، وہ پہلے خلیفہ، وہ پہلے عرب ہے، وہ پہلے خلیفہ، وہ پہلے عرب ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کریں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور 22 تاریخ کو اتوار کے دن اپنے اپنے مکانات میں اپنے اپنے موقع کے حساب سے آپ کی فاتحہ کا اہتمام کریں۔ یوم وصال کے موقع پر مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم گنہگاروں کو شان عظمت صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں عشق مصطفیٰ عطا فرما، تکریم مصطفیٰ عطا فرما، عقیدہ اہل سنت پر قیامت تک، موت تک، مرتے دم تک ہم کو، ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھ میرے مولا، گمراہی سے، بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، ہم گنہگاروں کی اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے